ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ گویا جب تک ہمارے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر نہ ہو تو ہم ایماندار کہلانے کے مستحق نہیں۔ یہاں ایک چیز محدثین نے واضح کی ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے محبت طبعی، فطری محبت، ایک ہوتی ہے محبت عقلی۔ فطری طور پر، طبعی طور پر انسان کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، چیزوں سے، علاقے سے جس میں رہتا ہے، اپنے آبائی علاقے سے محبت ہوتی ہے۔ یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے، اس محبت کو آپ بدل نہیں سکتے، ختم بھی نہیں کر سکتے۔ ایک محبت ہوتی ہے عقلی۔ عقلی کا مطلب ہے کہ جب دو چیزوں کے اندر آپس میں تقابل ہونے لگے تو اس موقع پر انسان کا رجحان، یہ انسان کس جانب اپنے آپ کو مائل کرتا ہے۔ اب ایک جانب والدین ہیں، دوسری جانب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ صحابہ اکرام کے واقعات اٹھا کے دیکھیے، بہت سے صحابہ ہیں کہ والدین ایمان نہیں لائے لیکن والدین کو چھوڑ دیے، گھر بار کو چھوڑ دیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اور ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب میں ہم سب شامل ہیں۔ ہر شخص کو اپنے حوالے سے اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا میرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی محبت ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے محبت کا دعویٰ کرنا، محبت کا دعویٰ نہیں کرنا صرف، بلکہ عملاً محبت کا اظہار بھی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ جی مجھے اپنے ابا جی سے، باپ سے بڑی محبت ہے، ہونی چاہیے، ہوتی ہے، لیکن ابا جی اسے کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا یہ گلاس پانی تو پلاؤ۔ اب وہ بچہ ادھر ادھر نوجوان دیکھنے لگتا ہے کہ جی میں بڑا مصروف ہوں، میں ادھر ہوں ادھر ہوں، آپ فلاں سے کہہ دیں فلاں سے کہہ دیں۔ تو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ اس کو والد سے محبت نہیں ہے، خالی محبت کے دعوے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم جل سے جلوس کر لینا بہت اچھی بات ہے، انسان ایک عقیدت سے کرتا ہے کرے، لیکن صرف نعرے لگا لینا، صرف جل سے جلوس کر لینا، اور عملی طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سامنے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سامنے آئیں، تو ان سنتوں پر عمل کرنے کا وہ اہتمام دل میں نہ ہونا یا عمل نہ کرنا، یہ حقیقتاً یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اور ایک بزرگ بڑا اچھا جملہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اس وقت ہر شخص یہ نعرہ بہت لگاتا ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اور بہت بڑی بات ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، بہت بڑا مقام، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ فرماتے تھے کہ حرمت رسول پر جان قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن سنت رسول پر زندگی گزارنے کو تیار نہیں۔ بھئی سنت رسول جو ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اسوہ ہے، اس کے مطابق زندگی کا ہر عمل بھی تو اختیار کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک ادائیں، اور معذرت کے ساتھ ہمیں عام طور پر سنتیں عبادات والی یاد رہتی کہ عبادات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، مسجد میں کیسے داخل ہوتے تھے،
دیگر معاملات ہیں اور اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن جو معاملات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لوگوں کے ساتھ رویے، عفو اور درگزر معافی کے معاملات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر پڑھیں تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی ہیں، سنتیں ہیں، اس پر بھی تو عمل اس حدیث کا تقاضا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس حدیث میں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث میں محدثین نے ایک چیز کی اور وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص، اللہ نہ کرے، ہم بھی اپنے حوالے سے جائزہ لیں، سوچیں کہ اگر میرے دل میں، آپ کے دل میں، ہم سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی محبت نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، تو کیا میرا ایمان ہی ختم ہو گیا؟ اس حدیث کا بظاہر الفاظ تو یہی کہہ رہے ہیں۔ تو اس کی محدثین نے وضاحت فرمائی ہے، یہ حدیث بھی ہے، اس نوعیت کی 2-3 احادیث اور ہیں جس میں لا یؤمنو کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اس کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کامل ایمان نہیں ہے، یعنی ایمان کے کمال کی اس میں نفی ہے کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان کے علاوہ، اپنی جان کو انہوں نے مستثنیٰ کیا، اپنی جان کے علاوہ تمام کائنات، تمام چیزوں سے زیادہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، ابھی بات نہیں بنی، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ پھر کچھ دیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا اور کہا یا رسول اللہ، اب میں اپنے دل میں پاتا ہوں کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اب واقعتاً بات بنی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے قابل غور ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم اس حدیث پر بھی، تمام احادیث پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچیں، غور کریں اور عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اور اگر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس موقع پر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے اس کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔